اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بن الحسین ہما فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رجل ایک آدمی آیا، کوئی آدمی آیا، رجل نکرہ استعمال ہوا ہے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال تو اس نے کہا السلام علیکم، فرد علیہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، فجلس پھر وہ بیٹھ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 یعنی اس شخص کے لیے 10 نیکیاں۔ ثم جاء آخر پھر ایک دوسرا آیا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، فرد علیہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی سلام کا جواب دیا، فجلس وہ بھی بیٹھ گیا، فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 اس کے لیے 20 نے کیا۔ ثم جاء آخر پھر ایک دوسرا آیا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، فرد علیہ فجلس فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 اس شخص کے لیے 30 نیکیاں۔ سلام پھیلانے سے جہاں محبت ایک دوسرے میں پیدا ہوتی ہے، جو کہ دل میں ایمان پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، اور پھر وہ ایمان جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم لوگ نیکیوں کے متلاشی اور ہونا بھی چاہیے، ایک بندہ مومن کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرتے رہنا چاہیے، اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ صرف السلام علیکم کہنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 10 نیکیاں، اگر آپ اس میں مزید ایڈ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نیکیاں ڈبل ہو گئیں، 20 ہو گئیں، اور پھر اگر اس میں ایک ورڈ اور ایڈ کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو نیکیوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوگا، اور یہ ڈیفینیٹلی ایک بیس ہے، یہ بیس بنے گی تو کہیں آگے مزید ہم کچھ کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ تو جہاں جہاں گرامر ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کوشش یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کے رسول کے فرامین جو ہیں ان کا ایک عملی پہلو بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ایک حصہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں، مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ 2 جملوں پر مشتمل جملہ ہے، جیسے اور کے ذریعے ہم نے ملا دیا ہے، یعنی مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا ایک جملہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ملائیں اس کا گوشت کھایا، کنہوں نے؟ مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پر فاعل کون ہے؟ مراد مسلمان ہی ہے نا، لیکن اب انہوں نے اس کا گوشت کھایا۔ ہم اردو محاورے میں اب یہ نہیں کہیں گے، وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اس کا گوشت کھایا، ٹھیک۔ اب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تعین کرتے ہوئے کہ فعل ذبح کیا، مسلمان فاعل، ظاہر گائے مفعول،
ٹھیک ہو گیا؟ فاعل آپ کا ظاہر ہے، جمع ہے، فعل واحد آئے گا. کیا بنے گا؟ یہ ذبح، یہ ہم کر چکے ہیں پہلے. ذبح المسلمون. اور ذبح کیا ہوا ہے؟ ذبح المسلمون البقرۃ. اچھا جی، اور کے لیے سادہ ترین لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں واو کا، واہ. اب اس جملے میں فعل، فاعل اور مفعول کا تعین کریں. فعل تو آپ کے سامنے آ گیا، کھایا. فاعل، فاعل یہ ہے نا، اور یعنی یہاں پر یہ انڈرسٹوڈ ہے. اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا، تو یہ جو انہوں نے ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور فاعل ضمیر کی صورت میں ہے. اور مفعول کیا ہے؟ اس کا گوشت، یہ آپ کا مفعول ہو گیا. جی، اب کھانے کے لیے آپ کو مادہ معلوم ہونا چاہیے. حمزہ کاف لام، یہ مادہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے ڈائی کون سی استعمال ہوتی ہے؟ پہلی فعلہ والی، تو یہ بن گیا آپ کا اکلا. اب انہوں نے کھایا، فاعل ضمیر کی صورت میں، لہذا گردان کرتے جائیں. اکلا اکلا اکلو. ٹھیک ہے؟ وہ اکلو. جی، اس کا گوشت مفعول ہے، کس مرکب کی صورت میں؟ مرکب اضافی. ہاں جی، اس کا گوشت کی عربی کیا بنے گی؟ گوشت کی عربی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. گوشت کہتے ہیں لحمن، لام ہا میم، لحمن. اچھا، یہاں اس سے مراد کون ہے؟ گائے. گائے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. لہذا اب یہاں پر اس آپ ضمیر استعمال کریں گے، مؤنث کی ضمیر، یعنی حالت جر والی ضمیر ہا. ٹھیک، یہاں میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں. اب آپ کا مضاف ہے الف لام کے بغیر اور ہلکے راء کے ساتھ، تو یہ آپ کا بن گیا لحمھا، اس کا گوشت. یہ کس اعرابی حالت میں میں نے کنسٹرکٹ کیا؟ حالت رفع میں. جملے میں مجھے کس اعرابی حالت میں چاہیے؟ حالت نصب میں. تو حالت نصب میں یہ کیا بنے گا؟ لحمہ ہا. ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف پر ہم اعراب جو ہے وہ ظاہر کریں گے. وَأَكَلُوا لحمہا. یہاں ایک بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ہم اردو میں چونکہ ہمارے لیے مثنیٰ جمع ان کو اردو محاورے میں عام طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے کہیں آپ کنفیوژن نہ ہو. یہ آپ نے جملے سے اندازہ کرنا ہے کہ یہاں پر کیا انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگلا جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، تو اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. دو چور گھر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے مال چرایا. اب یہاں پر میں نے انہوں نے کو ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے، وہاں پر میں نے اسے مینشن نہیں کیا تھا، یہاں پر میں نے اسے مینشن بھی کر دیا. ہاں جی، دو چور گھر میں داخل ہوئے. جی، داخل ہونے کے لیے دال خال عام مادہ. اب فاعل آپ کا اگرچہ مثنیٰ ہے لیکن جو کہ ظاہر ہے، لہذا فعل واحد استعمال ہوگا. داخلہ. چور سین را قاف مادہ.
ڈائی نمبر 1 سارا کا، اس نے چرایا، سارا کا. اب اسے کل جو ہم نے پریکٹس کی تھی، حمد کرنے والا حامدن، سجدہ کرنے والا ساجدن، مدد کرنے والا ناصرن، تو چوری کرنے والا سارقن. اسی اعتبار سے آئے گا سارقن ایک چور، اور 2 چور ہوں گے تو سارقانی. مثنیٰ بنانا آپ کو آتا ہے. تو دخل السارقانی، دخل السارقانی، 2 چور داخل ہوئے. کہاں پر داخل ہوئے؟ گھر میں. ہاں جی، گھر میں کو سمپل اگر آپ کریں تو فی البیتی، سادہ ترین اس کی جو عربی ہوگی، یہ ہمارا اس سے متعلق فعل ہم کر دیں گے. فی البیتی، یہاں دیکھیں مفعول نہیں ہے کیونکہ داخل ہونا آپ کا فعل لازم ہے. داخل ہونا فعل لازم ہے، اس لیے مفعول نہیں آ رہا. لیکن آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو ہم مفعول فی کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ کہاں پر داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، تو ہم اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں دخل السارقان البیتا، یہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ اس اسٹیج پہ جو ہے فی البیتی کے ساتھ اسے استعمال کریں. ہاں جی، اور انہوں نے مال چرایا. چرایا فعل، انہوں نے فاعل، اور مال مفعول، تعین ہو گیا. ہاں جی، انہوں نے چرایا کیا عربی ہوگی؟ ہمارے پاس پہلا سیگا ہے سارا کا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے چرایا، کون سا سیگا نکلتا ہے؟ تیسرا. سوچ لیں، چور کتنے تھے؟ چور کتنے تھے؟ 2 چور تھے. لہذا اب یہاں پر سیغہ بھی مثنیٰ والا استعمال ہوگا. سرقہ، سرقا و سرقا. و سرقا، اور انہوں نے چرایا، یعنی ان دونوں نے چرایا. اردو میں نے بتایا تھا نا مثنیٰ کے لیے ہم علیحدہ سے لفظ استعمال نہیں کرتے. اور انہوں نے چرایا، کیا چرایا؟ المالا، اور انہوں نے مال چرایا. ہاں جی، کلیئر ہو گیا. بس یہ دیکھیں پوائنٹ صرف یہاں پر، انہوں نے یہاں بھی ہے، انہوں نے یہاں بھی ہے. لیکن ایک مرتبہ جب آپ کا فاعل ظاہر ہو گیا تو اب جب ضمیر اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو اس وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ جمع تھا یا مثنیٰ تھا، تو اس کے مطابق آپ جو ہے وہ سیغہ استعمال کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آپ کے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آخری جملہ کر لیتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. جی، بھیجا فعل، مبعوث کیا کیونکہ رسول تھے اللہ کے وہ، ٹھیک ہے. رسول کو ایک خاص مشن دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجتے ہیں. تو یہ آپ کا فعل ہو گیا. فاعل اللہ، موسیٰ مفعول، ٹھیک ہے نا. اور فرعون کی طرف یہ آپ کا متعلق فعل ہو گیا. تو چاروں اجزاء جو ہے میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جانے چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہم مزید آگے چلیں گے، پھر اتنی ڈیٹیل سے ہم اس جملہ فعلیہ کو نہیں کریں گے. یہ آپ کا فعل ہو گیا، یہ آپ کا فاعل، یہ آپ کا مفعول، اور یہ فرعون کی طرف یہ آپ کا متعلق فعل. جی، با عین سا، ڈائی نمبر 1 با آسا. جب آپ کا فاعل ظاہر ہے تو مذکر کے لیے پہلا سیغہ، مؤنث کے لیے پہلا سیغہ، 3rd پرسن میں سے آپ استعمال کریں اس کو.